میرے ایک جاننے والے تھے, واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تھے, اپنے باپ سے تمیز سے نہیں بات کرتے. میں نے جب ان کو سمجھایا یار جب تمہارے ابا سے ملو, تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہا ہے, تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو, تو مجھے کہنے لگے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میرا ابا یہ, میرا ببا یوں, میرا ابا. تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں کیا لگ گئی؟ جاب. اچھی پوسٹ پہ گئے, HR مینیجر بن گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, یار آج میں کسی امپلائی پہ غصہ ہوا, میری آواز اونچی ہو گئی, تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی تھا نا, کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا, اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے. وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا, ایسا چپ آرام سے, سب تمیز سے نا انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنیوں میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے, باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی. یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, کبھی ان کی آواز ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں ہوئی. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو, وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے, باس کے تو احسانات نہیں ہے, وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے, تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا, تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو, اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما, تمہیں گھر دیا, تمہیں نسب دیا, قوم دی, خاندان دیا, اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ اونچی. اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا, اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو؟ باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے, وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے. تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا؟ اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے, کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو, پھر اپنی اولاد کو پوچھوں, پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے, پوری رات کھڑا رہا ہے, پوری رات. ایسی عزت, ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر. تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر ہے, تو پھر یہ چیزیں ملیں گی. اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا.